بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے ایشو پر میں کچھ لب کشائی کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ جس میں اندر ہمارا تقریباً سارا معاشرہ، سارا میڈیا، سارا سوشل میڈیا انوالو ہو چکا ہے، اور وہ ہے لاہور کے 2-3 واقعات۔ ایک مینار پاکستان کا واقعہ اور دوسرا ایک رکشے والا واقعہ جو زد عام ہر شخص کی زبان پہ عام ہیں۔ اب اس واقعے کے اندر 2 طرح کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ سب قصور لڑکی کا ہے، وہ کیوں اس طرح آئی، اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا قصور لڑکوں کا ہے، وہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے آج جو بات سمجھنا چاہیں گے، ہمارا قانون، ہماری شریعت، ہمارا قرآن، ہماری سنت، ہمارے سلف صالحین اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے۔ تو اب جو کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا معاشرہ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں ایسا معاشرہ نہیں ہے، پاکستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں، تو پہلے تو ان سے عرض ہے کہ معاشرہ یہ تو سوشیالوجی کا ایک علم ہے کہ جس میں یہ پر جانا جاتا ہے کہ معاشرے کی اس وقت اقدار، ویلیوز کیا ہیں۔ آیا یہ معاشرہ وہی ہے یا یہ معاشرہ اب تبدیل ہو چکا ہے، اس میں ٹرانسمیشن آ گئی ہے کہ یہ پہلے سے بدل چکا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو حقیقت اور حق اور ایکچویلٹی، ریالٹی یہ ہے کہ یہ معاشرہ اب اپنی اصل کھو چکا ہے۔ یہ معاشرہ ٹوٹل ویسٹرنائز ہو چکا ہے، اس کی اقدار اپنی اسلامی اور مشرقی موجود نہیں ہیں۔ اس کے اندر اب تو ٹوٹل وہی چیزیں اپنانے کا ذہن آ رہا ہے جو مغرب میں ہے، جو ویسٹ میں ہے۔ تو لہذا اب یہ ایک اندھی تقلید ہے، ایک بلائنڈ فالوشپ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور اس کے قصوروار دونوں طرف کے گروہ ہیں، خواہ وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، قصور دونوں کا ہے۔ لیکن اب دیکھا جائے تو کیونکہ مرد ایک بڑا پارٹ ہے اس معاشرے کا، تو مرد اور پھر اتنا بڑے ہجوم کے اندر یہ کام کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ ولگیرٹی ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ آپ قرآن پاک اور سنت سے ہم سمجھتے ہیں کہ آیا یہ جو قصور کس کا ہے۔ اب ہم قرآن پاک پہ غور کرتے ہیں تو اب ہمیں قرآن پاک بھی بتاتا ہے قصور کس کا ہے، احادیث طیبہ بھی بتاتی ہیں قصور کس کا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ قصور دونوں کا ہے۔ مرد بھی قصوروار ہیں، مرد زیادہ قصوروار ہیں، عورت بھی قصوروار ہے۔ وہ تنہا کیوں آئی، یہ معاملے سارے ٹھیک ہیں، وہ تنہا کیوں آئی، وہ اس طرح لوگوں کے اندر کیوں آئی، لیکن کیا اگر کوئی عورت اس طرح کس لڑکوں کے اندر آ جائے تو شریعت اجازت دے دیتی ہے کہ سارے مل کر اس پر ٹوٹ پڑے؟ شریعت ہمیں اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتی۔ اب یہ ہم قرآن پاک سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قصور کس کس کا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پردے کی پورے احکامات کو، ایک قانون کو بیان کیا ہے۔ آئیے اس قانون کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے پیارے حبیب آپ فرمائیے مومنوں، مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے ستھرا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ باخبر ہے اس سے، اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو انسان مرد ہے، مرد نے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو اگرچہ سامنے چیز نظر آ گئی پھر بھی انسان نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھنا ہے تاکہ سد باب ہو جائے، گناہ کی طرف انسان جائے نہ۔ دوسری بات اللہ نے قرآن پاک اسی آیت کی اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 31 میں وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ فرمائیے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو ظاہر ہے خود بخود، چھپی ہوئی زینت ظاہر نہیں کرنی، جو خود بخود ظاہر ہے اس کا پردہ نہیں۔ ہاں پھر اللہ نے ایک قانون بیان کیا، ایک لا ہے جو ڈیوائن لا ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا قانون ہے، بلکہ یہ ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ عورتیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال کر رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائِهِنَّ، اپنے باپوں پر، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے باپوں پر یعنی اپنے سسروں پر، او ابنائِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں پر، او بنائی بُعُولَتِهِنَّ، یا شوہروں کے بیٹوں پر، شوہروں کے جو بیٹے ہیں ان پر بھی اپنی زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے او اخوانِهِنَّ بنی اخوانِهِنَّ، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں پر، او بنی اخواتِهِنَّ، یا اپنی بھانجوں پر،
اور نسائہن یا اپنے ہم مذہب یعنی ہم ریلیجن جو عورتیں ہیں یعنی مسلمان عورتیں ان پر اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، او ما ملکت ایمانہن یا جو اپنے غلام ہیں ان پر، او التابعین یا پھر ایسے لوگ غیر اولی الاربۃ من الرجال یعنی وہ نوکر جو بشرط کہ ان میں شہوت موجود نہ ہو یعنی وہ بے شہوت لوگ ہوں، ان پر بھی عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جنہیں ابھی عورتوں کی شرمگاہوں کا شعور نہیں ہے، ابھی تک عورتوں کے جو عورتیں ہوتی ہیں جو چھپانے کی چیزیں ان کا پتہ نہیں، ان کا سینس ابھی موجود نہیں، اتنی چھوٹی عمر۔ پھر اللہ فرماتا ہے ولا یضربن بارجلہن اور وہ اپنا پاؤں زمین پر کھینچ کر نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ جو چھپی ہوئی زینت ہے اس کا پتہ نہ چلے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور جو تم میں بے بیائے ہیں جو ابھی کوارے ہیں جو ان کی شادیاں کر دو، اور وہ جو اپنے اس لائق ہوں بندوں اور کنیزوں میں سے، اپنے بندے یعنی اپنے غلام اور کنیزوں میں سے، من عبادکم و ایمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ فقراء ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت 33 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا یہ دیکھیں اللہ نے دونوں طرف ذمہ داری رکھی ہے، رسپانسبلٹی دونوں سائڈ پہ ہے، مرد اور عورت دونوں طرف۔ اللہ فرماتا ہے اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وَلْيَسْتَعْفِفْ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، بدکاری سے دور رہنا چاہیے ان کو۔ لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو لہذا ایک قانون اللہ نے بیان کر دیا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت دونوں کو ہی اس بے حیائی کے کام سے دور رہنا چاہیے، دونوں کو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، دونوں کو اپنے پردوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی عورت کو اپنی چھپی ہوئی زینت ان مردوں کے علاوہ ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ان مردوں میں بھی پھر یہ کیٹیگری ہے، ایک کلاسیفیکیشن ہے کہ جو مرد بھی شوہر کے علاوہ، شوہر کیونکہ سارا تمام جسم اپنی عورت کا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہیں ان پر جو چھپی ہوئی زینت ہے مثلا کلائیاں ہیں، اسی طرح گردن ہے اور پنڈلیاں ہیں، یہ عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ تو لہذا یہ وہ قانون ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور قانون اللہ نے اسی سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اب بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے اندر اب شہوت ان کو دیکھ کر شہوت نہیں آتی، تو ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا وہ عورتیں جو اب بالکل یعنی کہ بانجھ عمر تک پہنچ چکی ہیں، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ زینت کے علاوہ اپنا کپڑا اتار سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان پر وہ شرعی احکام اس طرح کے پردے کے سخت اور جو احکام ہیں وہ ان کے پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ایک پردے کا قانون ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، ان آیتوں میں بیان کیا۔ اسی طرح 22ویں پارے میں آ جائیں تو 22ویں پارے کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے یا ایھا النبی اے میرے پیارے حبیب، اے میرے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن آپ نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور نساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال کر رکھیں، ذالک ادنی یعرفن یہ اس وجہ سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، نزدیک تر ہے اس کے کہ یہ پہچانی جائیں۔ اور یہودی جو بہانہ یہ بناتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ مسلمان عورتیں ہیں اور یہاں کوئی اور عورتیں ہیں، لہذا ان کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے کہ مسلمان عورت پردہ کر کے باہر سے نکلتی ہے، اس کا منہ چھپا ہوتا ہے اور وہ پردے میں ہوتی ہے، تو لہذا وہ ان کو اذیت نہ دے۔ تو یہ قرآن پاک کا پردے کا قانون ہے۔ اور دوسری بات، پردے کے حوالے سے جو بیسک آبجیکشن لگایا جاتا ہے، جو ایک سمجھ لے کہ بہودہ خیال بھی ہے، بالکل فطرت سے خلاف ہے، لا آف نیچر کے بالکل خلاف ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں انسان کی آنکھ کا پردہ ہے، لباس میں کیا رکھا ہے۔ تو اب میں چند ایک قرآن پاک کی آیت سناؤں گا اس پر، اور اس کے بعد ایک حدیث پاک لباس کے حوالے سے پیش کروں گا، تاکہ یہ عورت کی طرف سے ایک اعتراض ہے کہ لباس میں کیا رکھا ہے، اس پر زیادہ ہم کلام کر سکیں اور اس پر پھر آپ مردوں کی طرف جا سکیں۔ 8واں پارہ اللہ سورہ اعراف میں مومنوں سے خطاب فرماتا ہے
اللہ بنی اولاد آدم سے خطاب فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، اے اولاد آدم تو خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے اس نے نکالا اتروایا تھا. ینزع عنہما لباسہما، اتروا دیے تھے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کی شرمگاہیں دیکھ سکے. تو اس آیت کریمہ سے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ انسان کی ستر کو کھول دے، وہ اس کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ایک دوسرے سے. اسی طرح آیت نمبر 26 دیکھیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا. اللہ فرماتا ہے کہ اولاد آدم بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا ہے، اور وہ اتارا تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور وہ نمبر 2 وہ تمہاری آرائش ہو. 2 مقصد لباس کے اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں. نمبر 1 وہ یواری سوآتکم، تو وہ تمہارے سوات کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری ستر عورت کو چھپائے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے. اور نمبر 2 وہ تمہیں زینت بخشے. ولباس التقوی، پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، وہ بھلا ہے. وہ پرہیزگاری کا لباس پھر ایمان، حیا، نیک خصلتیں، نیک اعمال، یہ سب پرہیزگاری کا لباس ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک میں لباس بھی 2 طرح کے بیان ہوئے ہیں. ایک لباس وہ ہے جو ظاہری ستر چھپائے، اور ایک لباس وہ ہے جو باطن میں انسان کے ستر کو چھپائے، باطن کو پاک کرے. تو لہٰذا یہ دونوں اعتراضات، یہ اعتراض کہ جی باطن کا لباس ہے، اللہ نے دونوں لباس بیان کیے ہیں، تقوی کا لباس بھی اور ظاہری لباس بھی. تو یہ انگیز دا نیچر آف لا ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی میں اگر پردہ نہ کروں، عورت پردہ نہ کرے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ بہت فرق پڑتا. انسانوں کے اندر، اب ایک لاجیکلی بات میں کرنے لگا ہوں، انسانوں کے اندر جو انسان ہے، جو ہیومن ہیں، ان کے اندر سینس ہے لباس کا. یہ لفظ دیکھیں ہر زبان میں فحاشی، اوریانی، ولگیرٹی، آبسینٹی، یہ آبسینس، یہ لفظ سارے ہر زبان میں اپنی اپنے طریقے پہ ہیں. یہ لفظ ہمارے اندر ہیں، یہ ہیومنس کے اندر ہیں، انسانوں میں ہیں، جانوروں میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کا سینس نہیں ہے. آپ جتنے جانور انسانوں کے علاوہ دیکھتے ہیں، جن کے جو جانور ہیں، جانور ہیں، ان کے اندر جان ہے، انسانوں کے علاوہ کوئی بھی لباس نہیں پہنتا. تو یہ اس چیز کا سائن ہے، نشانی ہے کہ انسان ممتاز ہے ان تمام سے، کہ اللہ نے ان کو لباس پہنا ہے. تو لہذا اللہ نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہ انسان کی عزت ہے، اللہ نے جو ہمیں بخشی ہے، کہ ہمیں سواریوں پہ سوار کیا ہے، ہمیں لباس بھی پہنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، جتنی بھی اسپیشیز انسان کے علاوہ ہیں، وہ ساری کی ساری بے لباس ہیں. انسان کو اللہ نے لباس بخشا ہے. اور دوسرا ایک جو ہڈن پوائنٹ ہے، جو بڑا باریک اور چھپا ہوا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کی اللہ نے جسم کی ساخت ایسی بنائی ہے، انسان کو اپنا ستر پوشی کرنی پڑتی ہے. جتنے بھی جانور، جتنی بھی اسپیشیز ایکسیپٹ وومن ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ستر پوشی نہ بھی کریں تو اللہ نے ان کی ستر پوشی کے اسباب ان کے جسم کے اوپر پیدا کیے ہیں. مثلا جتنے بھی بہت سارے ہمارے سامنے گھوڑا، جتنے بھی یہ جانور ہیں، ان تمام کے پیچھے ایک پونچھ لگی ہوئی ہے، یعنی اس کو دم کہتے ہیں. اس دم کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو دوسرا اعلیٰ تناسل ہے وہ ایسی جگہ پیدا کیا گیا ہے جو چھپی ہوئی ہے. تو انسان کے دونوں شرمگاہیں بالکل سامنے ہیں، لہذا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے. تو یہ ایک بات یاد رہے. تو یہ ایک لاجک ہے کہ انسان اور جنوں اور باقی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ جو ہمیں نظر آتی ہے فزیکل ورلڈ کے اندر، ان میں سے کوئی بھی لباس زیب تن نہیں کرتا انسان کے علاوہ. تو لہٰذا سے پتہ چلا یہ انسان کی اسپیشلٹی ہے، انسان کا خاصہ ہے کہ اس کو لباس کا سینس عطا کیا گیا ہے. تو لہٰذا لباس اتنا ضروری ہے. اور لباس کیسا ہو؟ اگلا سوال پھر یہ ہے، لباس کیسا ہو؟ یہ ایک سوال ہے. تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ واضح مضامین ملتے ہیں کہ آخری دور کے اندر عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، اور یہ وہی لباس ہیں جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. یہ ابو داؤد شریف ہے. اس ابو داؤد شریف کی دوسری جلد میں حدیث نمبر 4102 ہے. حدیث یہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، یعنی حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہ ان اسماء بنت ابی بکر
دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، وعلیہا ثیاب رقاق، ان کے اوپر ایک پتلا کپڑا تھا، فاعرض عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ انور کو پھیر لیا اور فرمایا یا اسماء ان المرأۃ اذا بالغت المحیضہ، حضور نے فرمایا جب عورت بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے، اس کو حیض آ جائے، یعنی بالغ ہو جائے، تو لم یصلح لها ان یرا منها الا هذا وهذا، اور حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا نظر آئے مگر یہ حصہ، یعنی اشارہ الی وجهه وکفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اپنے ہاتھوں کی طرف اور اپنی ہتھیلی، چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ مستثنیٰ ہے، اس کے علاوہ عورت کا باقی سب پردہ ہے، اس کو باریک لباس نہیں پہننا چاہیے، یہ باریک لباس والی حدیث روایت ہے، رقاق علیہ ثیاب رقاق، تو لہذا کپڑا بھی ایسے پہنا جائے جس سے قرآن پاک نے دو مقصد کپڑے پہننے کے بیان کیے ہیں، ایک مقصد ہے یواری سوآتکم، ایک تو وہ تمہاری شرمگاہ چھپائے اور وریشہ، اور دوسرا یہ ہے تمہیں زینت بخشے، تو یہ ایک حدیث پاک کی روح سے بھی اس کی مزید وضاحت ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے احادیث طیبہ کے اندر جو نظر کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں تفصیلی بات کروں گا، مرد ہو یا عورت دونوں کو نظر کی حفاظت، اور بالخصوص مرد کو اس کی اپنی نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا یہ ابو داؤد شریف ہے، اسی طرح بخاری میں بھی روایات ہیں جن کے اندر صراحتاً یہ مضامین ملتے ہیں، ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں یہ منع کیا گیا ہے کہ ہم اس کے نظر کو غیر محارم کی طرف نہ اٹھائیں۔ تو لہذا اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں جو ہمیں مردوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہے تو نکاح کرو، نکاح کی طاقت نہیں تو پھر کیا کرو، روزے رکھو، فإن لہ وجاء، کہ یہ انسان کا ایک ڈھال ہے۔ اب دیکھیں جی سے پاک بخاری شریف کا حدیث نمبر 5000 اور 5065، اسی طرح ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، مختلف کتابوں میں یہ حدیث بالکل موجود ہے، سیاستہ میں بھی، اس کے علاوہ سیاستہ کے بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جو نوجوانوں کے گروہ جو تم میں طاقت رکھتا ہے شادی کی، وہ شادی کرے، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن لہ وجاء، حضور نے فرمایا جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ کیا کرے، اس کو چاہیے، اس پہ روزہ ہے یعنی وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے فإنہ اغض للبصر واحفظ للفرج، یہ نظر کو جھکانے والی شے ہے اور فرج کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی شے۔ تو یہ حدیث پاک، اس سے اگلی حدیث بھی 5066 بھی ہے اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر ہم مرد اور نوجوان عورتیں بھی ہیں کہ اگر وہ طاقت رکھتی ہیں تو نکاح کریں، اگر طاقت نہیں رکھتی تو پھر وہ روزے رکھیں، یعنی کسی طرح بھی اپنی شہوت کو کنٹرول کریں، اپنی سیکشول پاور کو کسی بھی ناجائز ان لافل جگہ پر فلفل نہ کریں، تو لہذا یہ ہمیں حکم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو روایات اس آنکھ کے بارے میں اور ہیں، لیکن اس سے پہلے میں درمیان میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، یعنی دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پاکستان کا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو ولگریٹی، جو obscenity ہمارے پھیلائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں اس کی کیا اجازت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قانون بیان کروں گا 37 نمبر، کانسٹیٹیوشن نمبر 37 اور کلاس جی، اس کا جی جو کلاس ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے جس کی تابع داری ہر جج، ہر پاکستان کے شہری نے اور ہر پارلیمنٹ کے رکن نے، ہر شخص نے کرنی ہے جو اس ملک کا رہائشی ہے۔ اب دیکھیں اس کی جی کلاس کیا کہتی، پریونٹ پروسٹیٹیوشن، کیا کیا جائے گا، پروسٹیٹیوشن کو، قبح گیری کو، یعنی جو زنا کے اڈے ہیں ان کو روکا جائے گا، بند کیا جائے گا۔ گیمبلنگ اینڈ ٹیکنگ آف انجریس ڈرگس، جو انجریس ڈرگس ہیں اور یعنی کہ جو ایسی انسان کو جو بیمار کرنے والی ادویات ہیں، اس طرح کی جو نشاور چیزیں وہ بھی روکی جائیں گی، اور گیمبلنگ کو، قمار کو، جوئے کو، میسر کو بھی روکا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہماری شک جس کو ہم نے یہاں پر بات کرنی، پرنٹنگ، پبلیکیشن، سرکولیشن آف ڈسپلے آف آبسینس لٹریچر اینڈ ایڈورٹیزمنٹ۔ یہ شک کہتی ہے کہ پرنٹنگ،
پبلیکیشن سرکولیشن آف اینڈ ڈسپلے آف آپشن، ایسی بے حیائی کی فحاشی اس کو ڈسپلے کرنا، اس کو پبلک کرنا، اس کو سرکولیٹ کرنا، پھیرانا اور پرنٹ کرنا، یعنی اس کو چھاپنا، لٹریچر ہو یا ایڈورٹائزمنٹ ہو، یا لٹریچر کتابوں کی شکل میں ہو یا وہ ایڈورٹائز کرنا ہو، کسی کو مشہوری دینا، اشتہار دینا ہو، ہر شکل کے اندر آبسینٹی کو یعنی ولگیرٹی کو، فحاشی کو روکا جائے گا۔ اب یہ قرآن پاکستان کا قانون ہے، لا آف پاکستان ہے، جو ہمیں اس بات کو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون ہوگا پرنٹنگ، پبلیکیشن، سرکولیشن اینڈ ڈسپلے آف آبسینٹ لٹریچر ایڈورٹیزمنٹ، یہ پریونٹ ہوگا، یعنی اس کو روکا جائے گا۔ اب روکا تو نہیں جا رہا، یہ تو اس کو عام کیا جا رہا ہے، ہر جگہ عورت کی تصویر ہے، ہر جگہ ٹی وی میں، باہر ہر جگہ ایک طوفان بدتمیزی ہے، ایک بے حیائی کا طوفان ہے، سیلاب ہے جو ہر جگہ پھیلا دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی ضمانت دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ اس آبسینٹی کو، اس ولگیرٹی کو پاکستان کے اندر پھیلانے کی اجازت نہیں۔ یہ ذمہ داری ہے حکام وقت کی، اور یہ جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان چیزوں کو روکیں، عورتوں کو، اسی طرح مردوں کو جو اس طرح کے اشتہار بنا رہے ہیں، جو کتابیں بیچ رہے ہیں، ان تمام کو روکیں، اور تاکہ یہ انسانوں کے جو جذبات اس کو جو ابھارتے ہیں یہ رک سکے۔ اس کے بعد اگلی بات جو نظر کی حفاظت کے متعلق ہمیں مردوں کو حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے، لیکن مردوں کو بالخصوص ہے۔ ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے عورت بے حیائی کے لباس پہن کے آئی تھی، ہمیں جوش چڑھ گیا اور ہم نے بعض بدکاری کر ڈالی، نہ، اس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہماری شریعت نے کیا کچھ سکھایا ہے؟ ہم تو امین تھے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه قد من دبر والف يا سيدها لدى الباب۔ یہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں ہے۔ وہ تو زلیخا نے آپ کو قبروں میں بند کر لیا، اس پر تالے لگا دیے اور کہا ہیت لک آ جاؤ، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ہمیں تو اتنی پاک دامنی قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ آپ سورہ قصص پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی بلانے آتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھ رہا ہے، اکیلے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، انسانوں میں کوئی تیسرا نظر نہیں آ رہا، کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، مجھے بتاتی جاؤ کس طرف جانا ہے۔ اتنے باحیا لوگ تھے، اتنا ان کے اندر عورت کا اور اتنا اللہ کے احکام کا پاس تھا، وہ عورت کی عزت کو نہیں اچھالتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے آگے یہ سب کیا تھے؟ یہ سب ہمیں اس بات کی تعلیم دے کر گئے ہیں کہ ہم نے مرد بن کے رہنا ہے، ہم نے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جی دیکھا نہیں، ہم سے رہ نہیں گیا۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا معروف قول ہے، آپ کی کتنا مشہور واقعہ ہے۔ ایک عورت تھی جو قبہ گیری کرتی تھی، پروسٹیٹیوشن، یعنی کہ وہ پروسٹیٹیوٹر تھی، اس نے جب اس کا ریٹ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، کتنا ریٹ ہے تمہارا، ایک رات مجھے دے دو۔ چنانچہ آپ نے اس کو مطلوبہ درہم دیے، اس کے بعد فرمایا وضو کرو، وضو کیا اس نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ، مصلی پہ کھڑی ہو گئی، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، یا اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام ہے، آگے پہنچانا تیرا کام ہے، وہ طائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین تھے، اور ہم نے کیا کر دیے، یار مینار پاکستان میں فلاں جگہ، اللہ معاف کرے، تمام لوگ ٹوٹ پڑے، اللہ معاف کرے، ان کے خاندان نہیں ہیں، ان کے کوئی رہائشیں نہیں ہیں، ان کے کوئی خاندان نہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ معاف کرے۔ اور یہ میں پہلے بتا دوں، یہ ڈیروں پہ ہو رہا ہے، لیکن آگے میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاعتی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے متعلق سوال کیا، حضور نے فرمایا فامرنی ان اصرف بصری، حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں۔ یہ نظر فجاعت ہے، سڈنلی نظر، یعنی یکدم نظر پڑ گئی اس کے بارے میں، قصدن نہیں، سینما گھر میں جانا، اپنے موبائل پہ دیکھنا، یہ سب، اور لوگوں کو بالخصوص عورتیں دیکھنے جانا، اس سے نہیں، یہ تو بات کی بات ہے، سڈنلی نظر پڑ گئی، حضور نے فرمایا پھر پھیر لو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں بھی ہے، احمد مسند احمد میں بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی
دل کا پردہ ہے، نظر کا پردہ کیا ہوا؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسی شخصیت آپ کے بعد قیامت تک نہیں آ سکتی، اتنی شان والے، آپ کا مثل نہیں آ سکتا قیامت تک، اب آپ کے بعد سے آج تک اور قیامت تک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع نظرۃ نظرۃ، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، فإن لک الأولی ولیس لک الآخرہ، حضور نے فرمایا پہلی تمہاری ہے دوسری تمہاری نہیں ہے، پہلی معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اس طرح اور کتابوں میں بھی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات، رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا بد لنا من مجالسنا، ہمیں راستوں میں بیٹھنا پڑتا ہے یا رسول اللہ، کام ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ یا رسول اللہ ہم کاروبار کے لیے بیٹھتے، دکانوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، کاروبار کے لیے آنا جانا پڑتا ہے، چیزیں لانی پڑتی ہیں، نتحدث فیہا، ہمیں کچھ بات بھی کرنی پڑتی ہے کاروباری سلسلے میں، اور کچھ گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان ابیتم، اگر تم انکار کرو، یعنی اگر جانا ہی پڑے تمہیں، فاعطوا الطریق حقہ، پھر راستے کو اس کا حق دو۔ سبحان اللہ، راستے کا حق بھی حضور نے سکھایا۔ عرض کی یا رسول اللہ ما حق الطریق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ راستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا غض البصری وکف الاذی ورد السلام وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ حضور نے فرمایا غض البصر، اپنی نگاہ کو جھکا دینا، اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹھے ہیں جب تک اگلی وہ عورت اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتی، نظریں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، تعاقب کر رہی ہیں، یہ اذیت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اذیت سے روکنا، سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کے بعد اگلی حدیث، یہ بھی حدیث پاک صحیح بخاری کی تھی، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا اکفلو لی بستن، مجھے 6 چیزوں کی بشارت، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، کفیل بن جاؤ میرے 6 چیزوں میں۔ اکفر لکم الجنہ، اکفر لکم بالجنہ، میں جنت کی کفالت کروں گا، یعنی جنت کا تمہارا ضامن ہوں۔ حضور نے فرمایا اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو وہ جھوٹ نہ بولے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب وہ امانت رکھا جائے تو خیانت نہ کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ روک لو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ حدیث پاک طبرانی شریف میں ہے، اسی طرح مجمع الاوسط، مجمع وغیرہ اور کتابوں میں یہ حدیث روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری کی ہے، من تکفل لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اکفل لہ الجنہ، جو مجھے 2 جبڑوں کے درمیان جو شے ہے یعنی زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرف، ہمیں جنت کے راستے بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہے، سرکار نے فرمایا کہ احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، الا من زوجتک، ہاں مگر اپنی بیوی، او ما ملکت یمینک، یا جو تمہارے ملک میں ہیں غلام وغیرہ، لونڈیاں وغیرہ، ان کے علاوہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ یہ مومن کامیاب ہو گئے یہ جو کرتے ہیں۔ اور پھر ان کوالٹیوں میں کیا ذکر کیا، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور مگر اپنی زوجائیں اور ان کی لونڈیاں، یعنی ان کی متعلق اجازت ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور ناجائز طریقے سے کام نہیں کرتے، اپنی شہوت کو پورا نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ قرآن پاک نے اور حدیث پاک میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ تم اور جگہ نہیں جاؤ گے۔ اسی طرح نبی پاک ایک قول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس مضمون کی۔ قول یہ ہے من حافظ بصرہ اورثہ اللہ نورا فی بصیرتہ، جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے دل میں ایک بصیرت کو، ایک نور کو پیدا کر دے گا۔ اب حدیث پاک یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ حدیث پاک طبرانی شریف کی ہے،
حضور نے فرمایا ما من مسلم ینظر الی محاسن امرات ثم یغض بصرہ، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کی کسی اجنبی عورت پر نظر پڑی، خوبصورت عورت تھی، اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، الا اخلف اللہ لہ عبادتا یجد حلاوتها، اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی عبادت اس کے بعد کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی وہ حلاوت پائے گا، جس کی وہ مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ ایک نظر ابلیس کے تیروں میں سے وہ تیر ہے جو اس نے زہر کے اندر بھگو کر ڈالا ہے، یعنی زہر میں بھگویا ہوا تیر ہے آنکھ، ابلیس کے زہروں میں سے ایسا تیروں میں سے ایسا تیر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا من ترکہ مخافتی، حدیث قدسی اللہ کا فرمان حضور نقل کرتے ہیں کہ جو میرے ڈر سے اس کو چھوڑ دے، جو میرے ڈر سے اس کو چھوڑ یعنی بد نگاہی نہ کرے، تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، تو میں اس کو وہ ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت کو، مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو لہذا اسی طرح اور حدیث مبارکہ بھی اس موضوع پر ہیں۔ یاد رکھیے زنا اکیلا وہ فرج کا نہیں ہے، شرمگاہ کا نہیں ہے، زنا آنکھ کا بھی ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فزین، ہر چیز کا زنا ہے، اور فزین العینین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، وزن اللسان النطق، زبان کا زنا بولنا ہے، وزن الاذنین الاستماع، کانوں کا زنا سننا ہے، وزن الیدین البطش، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، وزن الرجلین الخطا، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور والنفس تمنا وتشتہی، نفس تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور فرج یعنی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تردید کر دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے، اور صحیح اسی طرح ابو داؤد شریف مسلم میں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک آخری حدیث پاک میں اس مضمون پر پیش کر کے پھر اگلی جو کچھ بحث چھیڑوں گا، وہی روایت یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ابو نعیم نے بیان کی ہے حلیۃ الاولیاء میں غالباً۔ حدیث یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، بڑی عبرتناک بات ہے۔ حضور نے فرمایا ہر آنکھ قیامت کے دن رونے والی ہے، الا عینا غدت عن محارم اللہ، مگر وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ کے سامنے جھک گئی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے نہ دیکھا، وعینا ساہرت فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں رات گزاری ہو جاگ کر، وعینا یخرج منہا مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ عز وجل، اور ایک وہ آنکھ جو قیامت کے دن نہیں روئے گی وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور اس آنکھ سے رأس ذباب یعنی مکھی کے پر کے برابر یا مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا۔ تو یہ آنکھوں میں سب سے پہلی آنکھ جو قیامت کے دن نہیں روئے گی وہ آنکھ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی، یعنی اس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو متواتر نہ دیکھا۔ تو لہذا ہمیں پردے کا حکم ہے، اور اتنا یہ پردے کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، اور ایک صحابی تھے وہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، اور اس کی شہادت پر وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تصدیق کروانے آئی کہ یا رسول اللہ اس طرح میرا خاوند شہید ہو، میرے بیٹے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، وہ شہید ہو گیا یا ابھی زندہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئی تو اس کی حالت یہ تھی، صحابہ فرماتے ہیں وہی متنقبۃ، اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ابو داؤد شریف کی 2488 حدیث ہے کہ وہ اس حال میں آئی کہ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا تو ان کو تعجب ہوا، اور انہوں نے عرض کی اس کا نام خلاد تھا کہ تو تسأل عن ابنہا وہو مقتول، تو اپنے بھائی کے متعلق اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی ہے اور وہ مر چکا ہے اور تو نے نقاب کیا ہوا ہے، یعنی حیرت سے پوچھا کہ بڑی استقامت ہے اس کی۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے جواب دیا ان عذر ابنی فلم عذر حیائی، اگر میرا بیٹا چلا گیا تو پھر کیا ہے، میرا حیا تو نہیں گیا۔ تو لہذا یہ حیا اتنی بڑی چیز تھی، اتنا بڑا مسلمانوں کے اندر اس کا مقام تھا، اب حیا ختم ہو گئی، پردہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کے متعلق فرمایا اس کو چونکہ اہل کتاب نے شہید کیا، رومی نے شہید کیا، اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا۔ تو لہذا ان حدیث مبارکہ اور ان قوال سے پتہ چلتا ہے اسلام میں پردے کی کتنی اہمیت ہے، نظروں کو جھکانے کی کتنی اہمیت ہے، اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو لہذا آج وہ لوگ کہ جو پردے کے متعلق بات کرتے ہیں ان کو بھی آج سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، عورت کا اس طرح باہر آنا، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کو دیکھنا نہیں ہے، ان کے پاس جانا نہیں ہے، وہ کیوں گئے؟ تو لہذا ہمارا معاشرہ عجیب و غریب قسم کا ہے، کوئی مردوں کو ملامت کر رہا ہے اکیلا، کوئی صرف عورتوں کو ملامت کر رہا ہے۔ آپ قرآن و سنت سے سمجھے۔ اور ایک آخر میں اقبال کے شعر پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ اقبال نے ہندی مکتب یعنی ہندی اسکول، ہندی تعلیمی ادارے، ان کی ایک تصویر کشی کی ہے۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، مکتب کے لیے، اسکول و کالج کی آج کے لیے ایسے مقالات، ایسی باتیں، ایسی بحثیں، ایسی ڈیبیٹ موضوع نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علم خودی یعنی اپنے آپ کو جان پہچان کرنا، غیرت پیدا کرنا۔ بہتر ہے کہ بیچارے مملوں کی نظر سے، یہ ممولوں ایک جانور ہوتا ہے، یہ لمبا اس کی تشریح، لیکن میں آخری شعر اس کا پڑھتا ہوں کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات، کہ محکوم جو ہو ان کے حق میں یہی تربیت اچھی ہوتی ہے، ان کی یہی ٹریننگ ہونی چاہیے، موسیقی، صورت گری اور علم نباتات۔ موسیقی ہو، گانا بجانا ہو، صورت گری ہو، میک اپ کرے انسان اپنے صورت کو سنوارے، عورتیں سنوارے باہر نکلیں، اور علم نباتات انسان دنیاوی اور اپنے سائنسی علم میں کھویا رہے، اور جو اپنی پیدائش کے متعلق علم ہے، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد سے دور ہو جائے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور ہم نے اپنے پاؤں پہ کدہاڑیاں ماری ہیں، اور علم محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے، ہماری یہی تربیت ہوئی ہے۔ علم موسیقی ہے، صورت گری ہے، علم نباتات ہے، موسیقی کو عام کر دیا گیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ مردوں کو بھی حیا کی آنکھ عطا فرمائے، خیالات کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ نیٹ سے جو بدکاریاں وہ دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ان کو پھر اللہ معاف کرے، کوئی تو وے چاہیے نکالنے کے لیے، تو لہٰذا اللہ ہمیں نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو ہماری پردہ عطا فرمائے۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت سے عرض کیا ہے کہ شیطان چاہتا ہی ہے لیریہما سوآتہما، ہماری شرمگاہوں کو دیکھے۔ اللہ ہمیں اس کے خیر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ